محمد طاہر لکھتے ہیں، قاری صاحب میرا ایک سوال ہے کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے، آنکھ نہ کھلے تو فجر کی قضا نماز کب پڑھیں؟ کیا ظہر کی نماز کے ساتھ فجر کی قضا پڑھ سکتے ہیں؟ اور قضا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی بتا دیں کہ فجر کی قضا میں سنتیں اور فرض دونوں پڑھنے ہیں یا صرف فرض پڑھیں گے؟ ضرور رہنمائی فرمائیں۔ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے اور فجر کی نماز کے حوالے سے یہ سوال ہے۔ دیکھیں ایک چیز سمجھیے کہ نماز جو ہے نا یہ ہمیں قضا نہیں کرنی چاہیے۔ فجر کی نماز یہ بہت ہی بابرکت وقت ہوتا ہے اور یہ بہت ہی فضیلت والی نماز ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی اور صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کام شروع کرے اللہ رب العالمین اس کے کام میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے نا وہ پورا دن اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان کہ فجر کی 2 رکعت سنت جو ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی کہ فجر کی جو 2 رکعت سنت ہیں یہ مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے ان تمام سے بہتر ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنت، آپ خود اندازہ لگائیے کہ فجر کی نماز اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت وقت ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی آج عادت بن چکی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ نا جان بوجھ کر قضا نہیں ہوئی، ایک یہ ہے کہ جان بوجھ کر ہی چھوڑ دیتے ہیں، یعنی رات کو لیٹ جا کر سونا اور صبح یہی کہہ کر سونا گھر والوں کو مجھے 8 بجے اٹھا دینا، مجھے 9 بجے اٹھا دینا، یعنی اس سے پہلے فجر کے لیے اٹھنے کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ قضا بھی کرے اور توبہ بھی ان کے اوپر لازم ہے، یہ گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ نماز تو قضا ہی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے نماز ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ نماز کے لیے آپ اگر بالفرض آپ رات کو لیٹ بھی سونا چاہتے ہیں تو جو صبح اٹھنے کے اسباب ہیں نماز کے لیے وہ اختیار کریں، مثلا الارم لگا کر سوئیں یا پھر اسی طرح کسی کو کہہ کر سوئیں، کسی کے ذمہ لگائیں کہ وہ آپ کو فجر کے لیے جگا دے۔ تو یہ اسباب اختیار کرنے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو لوگ رات کو لیٹ سوتے ہیں اور آج کل نوجوان نسل اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ مبتلا ہے کہ وہ رات کو لیٹ سوتی ہے، وہ ان کا ایک فیشن بن چکا ہے کہ صبح جو ہے وہ 10 بجے 11 بجے 8 بجے جو ہے وہ جا کر اٹھیں گے۔ تو یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کریں اس گناہ پر، ٹھیک ہے نا۔ قضا بھی کریں اور توبہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر فجر کی نماز قضا ہو گئی تو قضا کیسے پڑھنی ہے، یہ ان کا سوال ہے۔ تو اس کی تھوڑی تفصیل سمجھیے گا کہ فجر کی نماز اگر قضا ہو جائے تو قضا کب پڑھیں گے؟ کیا فجر کی قضا ظہر کی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ اور قضا پڑھنی کیسے ہے؟ قضا میں سنتیں بھی پڑھیں گے یا فرض ہی پڑھیں گے؟ دیکھیں اگر آپ فجر کی قضا زوال کے وقت سے پہلے ضحوہ کبریٰ زوال کے وقت سے پہلے پڑھ رہے ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ پھر آپ سنتیں بھی پڑھیں گے اور فرض بھی ادا کریں گے اگر اسی دن کی فجر کی نماز ہے۔ اگر ضحوہ کبریٰ زوال کا وقت شروع ہو گیا تو اب جب بھی آپ فجر کی قضا پڑھیں گے تو صرف فرض پڑھیں گے، سنتیں ادا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ صرف 2 رکعت فرض ہی پڑھیں گے۔ اور قضا پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ ہے، آپ نے نیت کرنی ہے قضا کی۔ نیت جو ہے وہ اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے دل میں اتنا ہی ارادہ کر لیا کہ میں نیت کی میں نے فجر کی 2 رکعت فرض قضا کی واسطے اللہ تبارک و تعالی، یا دل میں ارادہ کر لیا کہ میں فجر کی قضا پڑھ رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، اس کے بعد پھر ثنا پڑھیں گے، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، سورت ملائیں گے،
رکوع کریں گے، دونوں سجدے کریں گے، دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، وہ سورت ملائیں گے، رکوع، دونوں سجدے، قاعدہ بیٹھیں گے، تشہد، درود، دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے. یعنی جس طرح 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں، سیم اسی طرح 2 رکعت جو ہے وہ جس طرح ادا ہم پڑھتے ہیں اسی طرح قضا پڑھیں گے. جسٹ نیت جو ہے وہ قضا کی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، قضا نماز کی نیت کریں گے. باقی 2 رکعت جس طرح ادا کی جاتی ہیں اسی طرح 2 رکعت آپ ادا کریں گے. اب فجر کی قضا جو ہے وہ کس وقت پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، کوئی بھی نماز آپ کی قضا ہوئی ہے، جس طرح سوال پوچھا جاتا ہے کہ فجر کی قضا جو ہے وہ ظہر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر فجر کی قضا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسرے دن فجر کی نماز کے ساتھ اس کی قضا کرنی ہے. تو اس چیز کو سمجھیے گا کہ کوئی بھی آپ کی نماز قضا ہو گئی ہے، چاہے وہ فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، کوئی بھی آپ کی نماز قضا ہوئی ہے، جتنی جلدی ہو سکے اس نماز کو ادا کریں، اس فرض کو ادا کر کے اس فرض سے بری ذمہ ہوں، ٹھیک ہے نا. جتنی جلدی ہو سکے ہمیں قضا نماز ادا کرنی چاہیے. کوئی بھی نماز قضا ہے. 3 مکروہ اوقات ہیں جن میں نماز نہیں پڑھ سکتے. وہ کون کون سے؟ نمبر 1 پر صبح طلوع آفتاب کا، سورج جب نکلتا ہے صبح، یہ 15-20 منٹ کا وقت ہوتا ہے مکروہ، اس میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. ضحوہ کبریٰ جسے زوال کا وقت کہتے ہیں، یہ بھی مکروہ وقت ہے، اس میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح غروب آفتاب کا وقت، یعنی سورج غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے سے لے کر سورج غروب ہو جانے تک، یہ 3 مکروہ اوقات ہیں جن میں نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ جب چاہیں، جو نماز چاہیں آپ قضا پڑھ سکتے. یعنی فجر کی نماز قضا ہوئی ہے تو آپ ظہر کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں. ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. عصر سے پہلے پڑھنا چاہیں، عصر کے بعد پڑھنا چاہیں، مغرب کے بعد پڑھنا چاہیں، عشاء کے بعد پڑھنا چاہیں، کوئی بھی نماز ہے کسی بھی وقت آپ ادا کر سکتے ہیں. یہ 3 مکروہ اوقات ہیں ان کے علاوہ، ٹھیک ہے نا. باقی جب چاہیں آپ فجر کی قضا پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. باقی میں نے بتا دیا کہ فجر کی قضا کیسے پڑھنی ہے. قضا پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ فجر کی قضا ہماری نہیں ہونی چاہیے. فجر کی نماز جو ہے یہ ہماری نہیں قضا ہونی چاہیے. یہ جو لیٹ سونے کا معمول ہے، ایک تو یہ میڈیکل اعتبار سے بھی یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے صحت کے لیے، ٹھیک ہے نا. اس کے بہت زیادہ نقصان ہیں لیٹ سونے کے. جلدی سونا، جلدی اٹھنا، یہ صحت کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اس کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے. میڈیکلی طور پر بھی یہ درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. ہاں اگر مجبوری ہے، نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں تو فجر کی نماز آپ ادا کر کر سو جائیں، وہ تو مجبوری ہے. لیکن ایسے ہی فضول میں جاگتے رہنا، ایک تو صحت برباد، اوپر سے فجر کی نماز بھی جاتی رہی، برکت والا وقت بھی نکل گیا. اللہ نے اس امت کے فجر کے وقت میں برکت رکھی ہے، صبح کے وقت میں اللہ نے برکت رکھی ہے. تو جو لوگ صبح کے وقت سوئے رہتے ہیں، فجر ہی نہیں پڑھتے، وہ اس برکت سے محروم رہ جاتے ہیں. وہ پورا دن جو ہے وہ پھر ایسے جو ہے وہ پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. بہرحال یہ سوال کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں بتانا ضروری سمجھا میں نے، تو میں نے عرض کر دی. جو امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا اور لائک کرنا بالکل نہیں بھولیے گا. ثواب کی نیت سے اس کلپ کو آگے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.